مبارک آپ کو کہتا ہے احمد ساجد چینل والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اسلام تیری نبض نہ ڈوبے گی حشر تک، اسلام تیری نبض نہ ڈوبے گی حشر تک، تیری رگوں میں خون ہے رواں چار یار کا۔ اور اصحاب مصطفیٰ پہ جو انگلی اٹھاؤ گے، اصحاب مصطفیٰ پہ جو انگلی اٹھاؤ گے، ایسی جگہ مرو گے کہ پانی نہ پاؤ گے۔ اور اصحاب مصطفیٰ سے محبت ہے لازمی، انکار گر کرو گے جہنم میں جاؤ گے۔ قابل صدر احترام معزز شخصیات اور ہر دل عزیز ساتھیوں، آج کے اس تقریر کا موضوع میں اپنی پچھلی تقریر سے چند الفاظ اٹھا کر کے اس تقریر کو شروع کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے آقا خاتم النبیین ہیں، میرے آقا آخری نبی ہیں۔ ہم نے دو چیزوں پر عمل کیا ہے، ایک عقیدہ، دوسرے عقیدت۔ ہمارا عقیدہ بھی مضبوط ہے اور ہم نے عقیدت کو بھی مضبوط رکھا ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ کے آخری رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری رسول مانا ہے، اور ہماری عقیدت یہ ہے کہ ہم نے نبی کا تذکرہ سال بھر میں صرف 12 ربیع الاول کو نہیں، سانس آنے سے اور سانس جانے تک ہم نے تذکرہ کیا ہے۔ ہماری عقیدت یہ مضبوط ہے۔ آئیے بات کرتے ہیں ہمارے آقا کے بعد اس مصلی کا وارث، اگر کوئی شخصیت، اگر کوئی ذات کتابوں میں، قرآنوں میں نظر آتی ہے تو وہ ذات ہے جناب سیدنا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ ایک طرف دیکھتے ہیں کہ شروعات سے لے کر کے آقا کی وفات تک حضرت سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے آقا کی خدمت میں رہے اور آقا کے احسان اور آقا کے فرمان کو عمل کرتے رہے، یہاں تک کہ جاتے جاتے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ میں تمام دنیا والوں کے احسانات کا بدلہ ادا تو کر سکتا ہوں، لیکن اپنے ابو بکر کا احسان کا بدلہ ادا نہیں کر سکتا۔ یہی وہ حضرت ابو بکر ہیں۔ ایک شخص حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں آتا ہے اور چند سوالات کرتا ہے۔ بعض سوالات علم کے لیے نہیں ہوا کرتے، بعض سوالات علم کے پیمانے پر چڑھنے کے لیے نہیں ہوا کرتے، بعض سوالات بکواس کے لیے ہوا کرتے ہیں، بعض سوالات غلط فہمی کے لیے ہوا کرتے ہیں، بعض سوالات نفرت و عداوت پھیلانے کے لیے ہوا کرتے ہیں۔ وہ شخص علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور کہتا ہے، امیر المؤمنین، یا فرمائیں کہ امت میں سب سے بڑا بہادر کون ہے؟ اس شخص کے ذہن میں یہ تھا کہ حضرت علی یہی فرمائیں گے کہ امت میں سب سے بڑا بہادر میں ہوں، کیونکہ خیبر کو اکھاڑا، مرہب کو مارا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس کے طبیعت کو بھانپ گئے۔ حضرت علی نے فرمایا، سن، امت میں سب سے بڑا بہادر ابو بکر ہے۔ انہوں نے کہا، وہ کیسے؟ حضرت علی نے فرمایا، وہ فاران کی چوٹی جہاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان توحید کیا تو اس وقت جو کفار کی طرف سے وار ہوئے، جو مشرکین کی طرف سے وار ہوئے، جو دشمن اسلام، دشمن رب اور دشمن محمد کی طرف سے وار ہوئے، اس وقت جو محمد کے سامنے ڈھال بن کر کے کھڑا ہو گیا اور تمام وار جنہوں نے اپنے وجود پر سہے وہ ذات حضرت ابو بکر کی ہے، اس لیے امت میں سب سے بڑا بہادر ابو بکر ہے۔ اس شخص نے کہا ٹھیک ہے۔ اس شخص نے دوسرا سوال کیا کہ بتائیے امت میں سب سے بڑا عالم کون ہے؟ اس شخص کے ذہن میں یہ تھا حضرت علی یہ فرمائیں گے
کہ امت میں سب سے بڑا عالم میں ہوں، کیونکہ آقا کا فرمان بھی ہے انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر اور علی اس کا دروازہ ہے۔ حضرت علی فرمانے لگے کہ سن، امت میں سب سے بڑا عالم ابو بکر ہے۔ انہوں نے کہا وہ کیسے؟ آقا کا فرمان تو یہ آپ اس طرح کہہ رہے ہیں؟ کہا یہ بتا کہ عالم بنایا کس کو جاتا ہے؟ امام اس کو بنایا جاتا ہے جو سب سے بڑا عالم ہو۔ کہا ہاں۔ کہا دیکھ، آقا علیہ السلام حجرہ مقدسہ میں تشریف فرما ہیں، ایک طرف سے حضرت عباس تشریف لے جاتے ہیں، ایک طرف سے علی تشریف لے جاتا ہے، خدمت میں عرض کیا جاتا ہے حضور نماز کا وقت ہو گیا، آقا خاموش، حضور نماز کا وقت ہو گیا، آقا خاموش، حضور نماز کا وقت ہو گیا۔ جب تیسری مرتبہ انہوں نے کہا تو حضور نے فرمایا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر سے کہو کہ لوگوں کی نماز پڑھائے۔ اس لیے امت میں سب سے بڑا عالم ابو بکر ہے۔ اور یوں ہی نہیں، آقا نے فرما دیا ایک اور مرتبہ، آقا نے فرما دیا کہ ابو بکر کو مصلی پر کھڑا کر دیا جائے۔ صحابہ نے سوچا آقا نے اجازت تو دے دی ہے، اب آقا کے ناموجودگی میں مصلی پر چاہے جس کو کھڑا کر دیا جائے۔ ایک مرتبہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام حجرہ مقدسہ میں تشریف فرما ہے، نماز کا وقت ہو گیا، صحابہ نے منتخب کیا ایک صحابی کو جس کا نام حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ صحابہ نے اسے منتخب کر کے انہیں مصلی پر کھڑا کر دیا۔ اقامت ہو گئی، تکبیر ہو گئی، صفیں بد گئی، حضرت عمر نے تکبیر اولا کہہ دی، اللہ اکبر کہہ دی، لیکن جب وہ آواز میرے آقا کی کانوں تک پہنچی، آقا نے پردہ ہٹایا، کہا لا لا ہرگز نہیں، عمر ناطق بالحق ہے، ٹھیک ہے، عمر مراد پیغمبر ہے، ٹھیک ہے، عمر رب سے مانگ کر کے لیا ہے، ٹھیک ہے، لیکن جہاں ابو بکر وہاں دوسرا کوئی مصلی پر نہیں ہو سکتا۔ وہ پہلا مددگار، پہلا صحابی، نبی نے جسے ہر قدم پر دعا دی، وہ افضل بشر بعد از انبیاء ہے، وہ جانے صداقت، وہ جانے وفا ہے، فرشتے اسی کی اداؤں پہ عاشق، اسی کی نمازوں دعاؤں پہ عاشق، نبیوں سے کم تر، اماموں سے اعلیٰ، محمد سے ہر دم وفا کرنے والا، بشر کی شرافت کا معیار ٹھہرا، صداقت کا اونچا وہ مینار ٹھہرا، وہ چلتا ہوا ایک باب حرم تھا، وہ سارے کا سارا تھا قرآن جیسا، نبیوں سے کم تر، اماموں سے اعلیٰ، خدا اس سے راضی ہوا وہ خدا پر، کہیں قدسی آمین اس کی دعا پر، جھکاتا تھا نظریں عمر اس کے آگے، کھڑا ہو کے شام و شہر اس کے آگے، وہ کتنا بڑا ہے خدا جانتا ہے، وہ کیسے بنا ہے خدا جانتا ہے۔ اسی لیے آقا نے فرمایا کہ اگر اللہ کے علاوہ، اللہ کے بعد میں کسی اور کو خلیل ہونے کا دعویٰ کروں تو وہ ذات حضرت ابو بکر کی ہوگی۔ کیسے؟ ایک طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل ہوتے ہیں امتحانات میں کامیابی حاصل کرنے کی وجہ سے، ایک طرف حضرت ابراہیم اللہ کے خلیل ہوتے ہیں اپنی اولاد کو چوری کے نیچے رکھنے کی وجہ سے، ایک طرف دیکھتے ہیں وہ فاران کی چوٹی پہ، وہ تو تبوک کا موقع جب حضور پاک علیہ السلام نے وہ چندہ مانگا تو اس چندے میں تمام صحابہ چندہ لے کر حاضر ہوئے آقا کی خدمت میں، لیکن آقا نے دو لوگوں کو منتخب کیا، پوچھا، عمر سے پوچھا عمر تو کتنا لے کر کے آیا ہے؟ حضرت عمر نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے مال سے آدھا لے کر کے چلا آیا ہوں۔ حضور نے کہا ٹھیک ہے۔ دوسری طرف آپ نے فرمایا ابو بکر تو بتا تو کتنا لے کر آیا ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سب کچھ لے کر چلا آیا سوائے اللہ اور اس کے رسول کے نام کو۔ میں نے اپنے گھر میں کیا چھوڑا؟ صرف اللہ کا نام چھوڑا اور آپ کا نام چھوڑا۔ اور یوں ہی نہیں، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ رات کے وقت سو رہے ہیں، نیند نہیں آ رہی ہے، کروٹ پہ کروٹ لے رہے ہیں، امی عائشہ کا زمانہ طفلی ہے، وہ دیکھتی ہیں بابا جان نیند کیوں نہیں آ رہی ہے؟ آپ تو آقا کی خدمت میں سب کچھ دے آئے، ایک سوئی بھی بچی تھی، آپ دیوار سے نکال کے اس کو بھی دے آئے۔ حضرت ابو بکر فرمانے لگے بیٹی سن تو صحیح، آقا نے جس طرف سے چندہ مانگا ہے شاید کسی سخت دشمن سے مقابلہ ہے، شاید کسی سخت مقابل سے مقابلہ ہے، اس لیے جو تو اتنا قیمتی لباس پہن رکھے ہے اگر تو دے دیتی تو میں اس کی قیمت
جان نکال کے وہ بھی آقا کی خدمت میں دے آتا. امی عائشہ پر میری جانیں قربان ہو جائیں. امی عائشہ نے وہ لباس نکالا اور اس لباس کو بابا جان کے دستے مبارک پر رکھا. ادھر صبح ہوتی ہے, بابا جان حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ بازار جاتے ہیں, وہ کپڑا فروخت کرتے ہیں, اس کی قیمت نکالتے ہیں, آقا کی خدمت میں لے جانے کی تیاری کیا کرتے ہیں, نکلتے ہیں گھر سے اور اپنے اوپر اور اپنے بیٹی حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ٹاٹ کا لباس پہنا دیتے ہیں اور کیکل ببول کی کانٹے بطور بٹن لگاتے ہیں. آقا کی خدمت کی طرف چل پڑتے ہیں. ابھی خدمت میں پہنچے نہیں ہیں, ادھر سے جبرائیل آ گیا. حضور السلام علیکم یا رسول اللہ, میں نے سلام کیا. حضور نے جواب دیا. آقا نے نگاہ اٹھائی, دیکھا جبرائیل یہ بتا تو صحیح تو نے یہ ٹاٹ کا لباس کیوں پہن رکھا ہے؟ حضرت جبرائیل نے فرمایا حضور تعجب کی بات نہیں ہے, آپ اپنی نظروں کو اٹھائیے. آقا نظروں کو اٹھائے اور اللہ نے پردے ہٹائے, دکھائے تمام ملائکہ ٹاٹ کا لباس پہنے ہوئے تھے. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سمجھ گئے ماجرا کیا ہے, سبب کیا ہے. ادھر دیکھتے ہیں حضرت ابو بکر خدمت میں پہنچتے ہیں, دیکھتے ہیں کیا ابو بکر ٹاٹ کا لباس پہنے ہوئے ہیں. وہ جو قیمت بچی تھی وہ بھی آقا کی خدمت میں دیتے ہیں. آقا قبول کرتے ہیں. آقا نے فرمایا وہ ابو بکر جبرائیل آیا ہے. یا رسول اللہ ٹھیک ہے, وہ جبرائیل اتنا ہی نہیں, جبرائیل آیا ہے تیرے لیے رب کا سلام لایا ہے. یا رسول اللہ ٹھیک ہے, اتنا ہی نہیں, یا ابو بکر اللہ نے فرمایا ہے کہ ابو بکر سے پوچھئے, اللہ ابو بکر سے راضی ہے, لیکن ابو بکر سے یہ پوچھئے کل تو مکے کا بہت بڑا تاجر تھا, کل تو مکے کا بہت بڑا رئیس تھا, لیکن آج تیرے بدن پر ایک قیمتی لباس نہیں بچا ہوا ہے, کیا تو اپنے رب سے راضی ہے؟ حضرت ابو بکر کی دعائیں نکل گئی. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے کہیے اس ابو بکر کے جسم میں جو کپڑا ہے اس کے ٹکڑے ہوئے ہیں, اگر حضرت ابو بکر کے جسم کے ٹکڑے ہو جائیں تب بھی اپنے مولا سے راضی ہے. وہ ذات کس کی ہے؟ حضرت ابو بکر کی ہے, جس نے سب سے پہلے کلمہ پڑھا. کون؟ جس نے سب سے پہلے کلمہ پڑھا ابو بکر, جو سب سے پہلے مومن کہلایا ابو بکر, جو سب سے پہلے صحابی کہلایا ابو بکر, جو سب سے پہلے کعبے میں خطبہ دیا ابو بکر, جس نے سب سے پہلے 40,000 دینار آقا کے قدموں میں رکھے ابو بکر, جس نے بلال کو آزاد کرایا ابو بکر, جس نے عامر بن مغیرہ کو آزاد کرایا ابو بکر, جو سب سے پہلے غار میں داخل ہوا ابو بکر, جس نے اپنی چادر کو پھاڑا سوراخوں کو بند کیا ابو بکر, جس نے اپنی گود کو بستر بنایا, آقا کا بستر بنایا ابو بکر, جس نے اپنی گود میں آقا کو سلایا ابو بکر, جس نے آنکھ کے قطرے نبوت کے چہرے پر آئے ابو بکر, آقا نے اپنا لعاب جس کے ایڑی پر لگایا ابو بکر سنیے تو صحیح ابو بکر ہے. اور جس نے سب سے پہلے غار سے باہر آیا ابو بکر, جس نے سانپ کا ڈسنا برداشت کیا آقا کو نہیں جگایا ابو بکر, جو سب سے پہلے ام معبد کی جھوپڑی پہ پہنچا ابو بکر, جس نے بکری کا دودھ دویا آقا کو پلایا خود خوش ہوا ابو بکر, جو سب سے پہلے قبا کے مقام پر پہنچا ابو بکر, جو قبا کے مقام پر پہنچ کر کے آقا پر اپنی چادر کو تان دیا ابو بکر, جس نے لوگوں کی غلط فہمی کو دور کیا. خادم کون ہے, مخدوم کون ہے ابو بکر, قرآن نے جسے ثانی اثنین کہا ابو بکر, قرآن نے جسے والذی جاء بصدق وصدق به کہا ابو بکر, قرآن نے جسے اذ یقول لصاحبہ کہا ابو بکر, قرآن نے جسے اولئک هم الصادقون کہا ابو بکر, جو بدر میں آقا کے ساتھ آیا ابو بکر, جو بدر میں آقا کو سجدے کی حالت میں گلے لگایا ابو بکر, جس نے عثمان کو روانہ کرایا ابو بکر, جس نے صلح حدیبیہ کا مشورہ دیا ابو بکر, جس نے منکرین زکات کا خاتمہ کیا ابو بکر ہے. اور ہاں ابو بکر ہے جس نے آقا کی زندگی میں آقا کے مصلی پر نمازیں پڑھائی ہیں ابو بکر ہے. اور ابو بکر وہی ہے جو آقا کی وفات کے بعد امت کے ایمان کو سنبھالا ابو بکر ہے. آقا نے فرمایا جنت کے 8 دروازے اسے اپنی طرف بکانے میں ابو بکر ہی کی ذات ہوگی. کہاں بتاؤں میں صحابہ کے اصحاب صفہ کے اہل بیت کے تذکرے, یا آج اللہ اور رسول نبیوں پیغمبروں کو چھوڑ کر کے ان دنیا داروں کی پوجا پاٹ کرنے والوں, شخصیت کس کی اونچی ہے, تذکرے کس کے اونچے ہیں, معجزات کس کے اونچے ہیں؟ جس کا تذکرہ قرآن میں آئے
اس تذکرے کو چھوڑ کر کے دنیا والوں کے تذکرے میں ملوث ہونا، یہ کہاں کا رول ہے، کہاں کا نیم ہے؟ تذکرے ہیں میرے آقا کے، تذکرے ہیں اصحاب صفہ کے، تذکرے ہیں صحابہ کے رضی اللہ عنہم ورضوان کا لقب اور مدعا کس کو ملا؟ جس کا تذکرہ قرآن میں نہیں، نہ کتابوں میں نہیں، ان کو لقب مل رہا رضی اللہ عنہم ورضوان، نعوذ باللہ۔ علماء بزرگ ہیں، ٹھیک ہے، لیکن عزت، مقام اور مرتبہ صحابہ سے بڑا نہیں، صحابہ سے بڑا نہیں، انبیاء سے بڑا نہیں، پیغمبروں سے بڑا نہیں، بلکہ میں اگر یوں کہوں اسلام کی خشت اول ابو بکر ہیں، نہیں، اسلام کی عمارت کی بنیاد میرے صحابہ ہیں، اور اس بنیاد کی سنگ بنیاد حضرت ابو بکر ہے۔ اور آپ نے بھی کسی عمارت کی بنیاد رکھنی ہو، مسجد کی بنیاد سنگ بنیاد رکھنی ہو، مدرسے کی سنگ بنیاد رکھنی ہو، یا کسی اور عمارت کی بنیاد رکھنی ہو، تو آپ منتخب کسے کیا کرتے ہیں؟ کسی عظیم المرتبہ شخصیت کا انتخاب کیا کرتے ہیں، برکت والے ہاتھ، رحمت والے ہاتھ، تاکہ سنگ بنیاد رکھا جائے رحمت والے ہاتھ سے، تاکہ رحمتیں ہوں، سنگ بنیاد رکھا جائے برکت والے ہاتھ سے، تاکہ برکتیں ہوں۔ میں یوں کہا کہ اسلام کی خشت اول ابو بکر ہیں، اور اس سنگ بنیاد کو رکھا ہے جناب امام الانبیاء نے۔ تذکرے ہو میرے صحابہ کے، اور یوں یہ ہم لوگ نہیں کیا کرتے، میرے علماء نہیں کہتے، میرے بزرگ نہیں کہا کرتے۔ سنیے، ہر جمعے کے دن وہ خطیب، وہ امام منبر سے پکارتا ہے، اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم غرضا من بعدی فمن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم۔ جس نے اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی، صحابہ نہیں فرمایا، اصحابی، میرے کسی ایک صحابہ، اگر کسی نے میرے کسی ایک صحابہ کے ساتھ بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا، اور جس نے میرے کسی ایک صحابہ سے محبت رکھا اس نے مجھ سے محبت رکھا۔ تذکرے کس کے ہو؟ آج ہمارے محافلوں کے رول کیا ہیں؟ بس جیب خرچ چلے ہماری پوجا ہو، جیب خرچ چلے قرآن کو طاق پر رکھ دیا جائے، جیب خرچ چلے صحابہ اور نبیوں کو بائیکاٹ کر دیا جائے۔ کہاں کا رول ہے؟ قرآن جس کی دہائیاں دے رے، بخاری جس کی دہائیاں دے رے، حدیث جس کی دہائیاں دے رے، اس کے تذکرے کہاں چلے گئے؟ ذرا مجھے بتاؤ تو صحیح۔ اگر نظریے کا ہو، اگر مطلب نظری کا ہو، چھوڑو، جاؤ قرآن میں، جاؤ نبی کے فرمان میں، دیکھو فرمایا کیا جا رہا ہے۔ میرے علماء بزرگ ہیں، ٹھیک ہیں، لیکن ہمارے علماء جس اسٹیج پر رونق افروز ہوتے ہیں، بات کیا کرتے ہیں اصحاب صفہ کی، بات کیا کرتے ہیں اللہ کی، بات کیا کرتے ہیں نبی کے فرمان کی، اور وہی ہمیں بھی سکھاتی ہیں کہ کہیں بھی جاؤ، میں اتنا چھوٹا، ہم اتنا چھوٹے، یہ لفظ چھوٹا بھی ہم سے بڑا ہے، لیکن ہم بھی اپنے صحابے کے، اپنے انبیاء کے، اپنے پیغمبروں کی شان میں گستاخی نہیں کیا کرتے۔ لیکن مرتبہ اگر مرتبہ ہے تو مرتبہ صحابہ کا ہے، اگر مرتبہ ہے نبیوں کا ہے، پیغمبروں کا ہے، رسول کا ہے، خدا کا ہے، اس کے علاوہ دنیا میں کسی کا مرتبہ نہیں۔ اللہ نے وراثت دیا، ٹھیک ہے، وراثت ملی، لیکن یوں نہیں، یہ علماء صحابہ کے قدموں کے دھول کے برابر بھی نہیں ہو سکتے۔ تذکرے کہاں کیے جائیں، کس کے کیے جائیں؟ ہمارے محافلوں کا رول کیا ہے؟ تذکرے کرو میرے آقا کے بعد، میرے آقا نے جس کو اگلا خلیفہ بنایا کون؟ حضرت ابو بکر ہی کی ذات ہے۔ میرے آقا نے خلیفہ کس کو بنایا؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ غار میں جب تشریف لے جاتے ہیں، ایک طرف حضرت ابراہیم اولاد کو چھری کے نیچے رکھتے ہیں، کامیابی حاصل کرتے ہیں،
دوسری طرف حضرت ابو بکر بھی اپنی اولاد کی قربانی دیتے ہیں. کیسے دیتے ہیں؟ سنیے، سناتا ہوں آپ کو. اور یہ جملہ یوں ہی نہ رہے، باہر بھی چلا جائے تاکہ اللہ ہدایت بھی دے دیا کرے. حضرت ابو بکر ہمارے عقیدے کا حسن دیکھیے، ہم نے اسے بھی مانا ہے آقا نے جس کو بستر پر لٹایا ہے، اور ہم نے اسے بھی مانا ہے جس نے آقا کو اپنے گود میں سلایا ہے، ہم نے اسے بھی مانا ہے. ہمارے عقیدے کا حسن دیکھیے، ہم نے اسے بھی مانا ہے آقا نے جس سے بیٹی لی ہے، اور ہم نے اسے بھی مانا ہے آقا نے جس کو بیٹی دی ہے. ہم نے ہمارے عقیدے کا حسن دیکھیے، ہم نے اسے بھی مانا ہے آقا نے اپنا لعاب جس کے ایڑی پر لگایا ہے، اور ہم نے اسے بھی مانا ہے آقا نے اپنا لعاب جس کی آنکھوں پر لگایا ہے، اور ہم نے اسے بھی مانا ہے جو نصف اشرف میں سو رہا ہے، اور ہم نے اسے بھی مانا ہے جو روضہ اطہر میں سو رہا ہے. آقا چھپنے کی کوشش کر رہے ہیں، کفار و مشرکین ڈھونڈ رہے ہیں میرے آقا کو. آقا دستک دیتے ہیں کس پر؟ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے دروازے پر. بستر پر لٹایا حضرت علی کو، چلے حضرت ابو بکر کے دروازے پر. ابو بکر چلے، جی حضور چلتے ہیں، غار میں تشریف لے جاتے ہیں. اندر بیٹی حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہ بن حضرت ابو بکر فرماتے ہیں حضرت ابو بکر بیٹی جا رہے ہیں غار میں، لیکن کھانے کا وقت ہو جائے تو کھانا لیتے آنا. ٹھیک ہے بابا جان. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ غار میں تشریف لائے. حضور آپ باہر تشریف رکھیے. باہر تشریف رکھیے، غار میں گئے، صفائی کی، اپنی چادر کو پھاڑا، سوراخوں کو بند کیا. بتاتے ہیں 2 سوراخ یا 1 سوراخ بچ گیا. حضرت ابو بکر نے اپنے ایڑی کو وہاں لگایا، پھر فرمایا تفضل یا رسول اللہ، تقدم یا رسول اللہ. آقا تشریف لائیے، اپنی گود کو سجایا. آقا آرام فرمائیے. آقا آرام فرمانے لگے. اس کے بعد سانپ نے حضرت ابو بکر کے ایڑی پہ جو ڈنک ماری، حضرت ابو بکر نے کیا ہی برداشت کیا. آپ اگر کوئی چیز ڈنک مار دے، آپ کہتے ہیں یہاں سے باندھ دیا جائے تاکہ زہر جسم میں نہ پھیلے، تاکہ زہر آگے تک نہ جائے. دیکھیے حضرت ابو بکر کو ڈنک مارا ایڑی میں، وہ زہر چلتا ہوا پڈلی میں آیا، پڈلے سے رانوں میں. حضرت ابو بکر نے برداشت کیا، وہ زہر چلتا ہوا پیٹ میں آیا. ابو بکر نے برداشت کیا، زہر سینے میں آیا، برداشت کیا، چہرے پر گیا، برداشت کیا، برداشت نہیں ہوا. 2 قطرے آنکھوں سے نکلے. حضرت ابو بکر نے اسے چادر میں پوچھنا چاہا، لیکن اللہ نے فرمایا وہ ابو بکر میں یہ قطرے یوں ہی ضائع نہیں ہونے دوں گا. یہ قطرہ اگر جائے گا تو قرآن کے چہرے پر جائے گا، اگر یہ قطرہ جائے گا تو وہ زہر کے چہرے پر جائے گا. وہ قطرہ، آنکھ کا قطرہ گرتا ہے نبوت کے چہرے پر. آقا بیدار ہوتے ہیں. ابو بکر بتاتا تو صحیح کہ میں اٹھ جاتا، سانپ کا ڈنک کاٹا تجھے، تو برداشت کیسے کیا؟ حضرت ابو بکر فرمانے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے فکر کس بات کی؟ جب دوا کھانا ہاسپٹل میرے گود میں ہی تھا تو میں کہاں سے ٹیوشن گئی؟ حضور نے کہا چھٹی کے ایڑی کر کرو. اپنا لعاب مبارک، لعاب دہن آقا نے ایڑی پر لگایا. تمام مرض دور، ختم. کھانے کا وقت ہوتا ہے. حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ 70 جو کھانے ہیں لے کر آتی ہیں. کہاں؟ غار میں. باہر نکلتی ہیں، بند کرتی ہیں. سامنے سے ابو جہل آ گیا گلی میں. بولا اسما بتا تو صحیح تیرا بابا کہاں؟ تلاش کس کی ہے؟ میرے آقا کی ہے. ایک دشمن ابو جہل بھی جان رہا ہے جہاں ابو بکر ہوگا وہاں پکا ہے حضور ہوگا. آج حضور سے اور 4 یار سے جدا کرنے والوں سنو تو صحیح، اللہ ہدایت تجھے دے دے. ابو جہل نے کہا ہے بتا اسما بتا تو صحیح تیرا باپ کہاں ہے، تیرا بابا کہاں ہے؟ جانتی ہوں جی جانتی ہوں، بتاؤ تو صحیح. نہیں. ایک زوردار تھپڑ لگاتا ہے حضرت اسما کو. حضرت اسما کہ آنکھوں سے آنسو گرنے لگتا ہے. ایک طرف تھپڑ لگتا ہے، دوسری طرف دیوار، نوکیلی دیوار ان کے کنبٹی پر لگتی ہے. آنکھ کی بالی دیوار میں پھنسی رہ جاتی ہے، کان پھٹ جاتا ہے.
कनपट्टी से खून जारी होता है, नीचे गिरती हैं, अबू जहल मरदूद चला जाता है। हजरत अस्मा खड़ी होती हैं, अंदर जाती हैं, चूल्हे के पास राख लेती हैं, इस कनपट्टी पर लगाती हैं और गार की तरफ जाती हैं। देखती हैं गार में बाबा जान गोद में आका को सुलाए हुए हैं, बोलती हैं और अबू को बकर देखते हैं कि बेटी खाना लेकर के आ गई है, बेटी खाना लेकर आ गई है। हजरत अबू बकर बाहर निकलते हैं, देखते हैं बेटी खाना ठीक है, बेटी बता दो सही, एक तरफ तेरे कनपट्टी पर थप्पड़ लगा हुआ है और एक तरफ तेरे कान फटे हुए हैं, दूसरी तरफ खून के अश्क गिर रहे हैं, बता दो सही माजरा क्या है। हजरत अस्मा फरमाने लगी, बाबा जान मैं आ रही थी, रास्ते में मरदूद अबू जहल मिला, पूछा तेरा बाबा कहाँ है, मैंने कहा नहीं बताया। हजरत अबू बकर ने फरमाया, वो बेटी सुन, ये थप्पड़ एक तरफ, ये जो जख्म लगे एक तरफ, तमाम तकालीफ एक तरफ, बता दो सही तूने ये बताया तो नहीं। जब उसने पूछा अबू बकर कहाँ है, हजरत अस्मा की दुहाइयां निकल गई, बाबा जान अगर मैं कह देती कि मेरा बाबा वहां है तो मुझे सिद्दीक की बेटी कौन कहता। एक तरफ इब्राहिम अल्लाह के खलील हो रहे हैं औलाद को चूल्हे के नीचे रखने के लिए वजह से, दूसरी तरफ हजरत अबू बकर खलील हो रहे हैं मेरे आका के औलाद को जान के नीचे रखने की वजह से। कहां के तस्करे करूं, किसके तस्करे करूं? हमारे अकीले का हुस्न देखिए और ये हुस्न को देख करके फिरका वालियत का गला दबा दीजिए। आइए, मेरे आका की वफात, मेरे आका की उम्र 63 बरस, सिद्दीक की उम्र 63 बरस, आका की वफात पीर के दिन, अबू बकर की वफात पीर के दिन, मेरे आका के वफात के वक्त सिनाने अम्मी आयशा बैठी, अबू बकर की वफात के वक्त सिनाने अम्मी आयशा बैठी। आका की वफात के वक्त जो चंद सहाबी आए उनमें से एक उसी वक्त शहीद हो गया। अबू बकर की वफात के वक्त जो चंद सहाबे आए उनमें भी से एक शहीद हो गया। जो चारपाई आका के लिए आई वही चारपाई अबू बकर के लिए आई, जो चारपाई जो चादर मेरे आका के लिए आई वही चादर अबू बकर के लिए आई, और जहां आका का मजार बना वहीं अबू बकर का मजार बना। मैं तज़किरे कहां करूं, किसके करूं? सीखिए, कुरानों का मुताला कीजिए, किताबों का, हदीसों का, बुखारी का मुताला कीजिए और अपने अंदर से ये जेब खर्च वाली आदत खत्म कीजिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको कहे सुनने से ज्यादा अमल करने की तो